अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानहू को बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 7वां पारा सूरह अल अनाम की आयत नंबर 95 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल अनाम आयत नंबर 95। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व मुखरिजुल मय्यति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफ़कून। अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियाँ हमें बता रहे हैं। ये वो निशानियाँ जो हम अपनी आँखों से हर बंदा मुशाहिदा करता है और हर बंदा मानेगा कि ये ऐसे ही है जैसे मेरे रब ने कलाम में फरमाया। सिर्फ हमारा उस तरफ ध्यान नहीं, अल्लाह उस तरफ हमारा तवज्जो दिलवा रहे हैं, ध्यान दिलवा रहे हैं कि इंसान तू देख, तेरा रब वो है जो ये काम कर रहा है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, फालिकुल हब्बे, फाड़ने वाला है बीज को। किस बीज को? फालिक हब कहते हैं, फालिक कहते हैं फाड़ना, जैसे फलक है, और हब कहते हैं उस बीज को जो खाने वाला हो, जैसे अनाज है, गंदम है, मकई है और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो इंसान खुराक के तौर पे इस्तेमाल करता है। इनको जब ज़मीन के अंदर डाल देता है तो उसमें कुछ नहीं होती, कोई ज़िंदगी नहीं होती, कुछ नहीं होता। मेरा अल्लाह उस ज़मीन के अंधेरों के अंदर उनको फाड़ता है अपनी कुदरत से, और वन नवा, और गुठलियों को, जैसे आम की गुठली है और इस तरह के बीज हैं जो खुद ही बाद दफ़ा दरख्तों से गिरते हैं। कभी कभी इंसान उनको खुद बोता है। ये सारी चीज़ें ये ज़मीन के अंदर जब चली जाती हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है जो फाड़ता है। खुद इंसान गौर करे कि क्या किसी इंसान का इसके अंदर कोई अमल दखल है? नहीं। इंसान का काम है उस बीज को। और ये भी नहीं है जंगलात पे भरे जा रहे हैं, क्या इंसान वहाँ बीज बोता है? अल्लाह ताला खुद भी चाहे तो इसको ज़मीन के अंदर भेज देते हैं और ये ज़मीन से उग जाता है उस अंधेरों में। अब देखें कितनी नरम कॉम्पल होती है। और सारे तकरीबन दरख्तों को आप देखेंगे जो भी छोटे निकलते हैं, पहले 2 पत्ते निकलते हैं, नरम से पत्ते निकलते हैं। ज़मीन कितनी सख्त होती है और वो नरम से पत्ते ज़मीन फाड़ के बाहर आ जाते हैं। और वो पौधा उसके अंदर देखें कैसे अल्लाह ताला खुद पैदा फरमाते हैं। और हर पौधा पैदा होने से पहले बीज ज़मीन में जाता है, उसका पूरा डाटा मेरे रब के पास लोहे महफूज पे है। इससे क्या पैदा होना है, कितनी इसकी उम्र है, किस किस ने इसको खाना है, परिंदों ने, इंसानों ने, और किस किस जगह पे इसने इस्तेमाल होना है, कितनी इसकी ज़िंदगी है, कितनी दफ़ा कटेगा, कितनी दफ़ा बढ़ेगा, कैसे ज़ाया हो जाएगा उधर खेत में, या ये किसी के पास जाएगा और किसी के खाने में इस्तेमाल होगा। ये सब डाटा बंदे के लिए तो सोचना मुहाल है, इम्पॉसिबल है कि बंदा इसको सोच सके, लेकिन मेरे अल्लाह के पास महफूज है। तो ये सब करने वाला कौन है? मेरा अल्लाह। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, वो ज़िंदा को निकालता है मुर्दा से। जैसे हम कई दफ़ा पढ़ते हैं ज़मीन मुर्दा होती है, उसके अंदर से अल्लाह ताला दरख्त पैदा करता है, बारिश बरसाते हैं, जिस तरीके से चाहें मुर्दा से ज़िंदा निकलते हैं। बीज के अंदर भी कुछ भी नहीं होता, कोई नज़र नहीं आता कि वो इतना बड़ा पौधा, इतना बड़ा दरख्त। अब आप खुद देखें सेब का बीज कितना छोटा सा होता है, आम की गुठली कितनी छोटी सी होती है, और उससे कितना बड़ा दरख्त, और उसमें ज़िंदगी में वो मनो टनो उसके ऊपर से इंसान को वो फल और वो सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। और अल्लाह की कुदरत देखें कि कोई पौधा 1 साल बाद फल दे रहा है, कोई 2 साल बाद दे रहा है, कोई 3 साल बाद दे रहा है, कोई 8 साल बाद दे रहा है। खजूर का दरख्त कहते हैं कि 15 साल बाद फल देता है, 10 से 15 साल लगाता है। ये सब मेरे रब की कुदरत, और अल्लाह ने ये सारी मिक़दारें मुअय्यन की हुई हैं। तो अल्लाह वो ज़ात है जो मुर्दा से ज़िंदा को निकालते हैं। यह मैयत, जैसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पत्थर से अल्लाह ने निकाल दी। अल्लाह के लिए सब कुछ, अल्लाह के लिए बस एक बात है, कुन। मुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, और वही ज़ात है जो जिंदों से मुर्दों को निकालती है। जैसे चाहे वो करे, कि जैसे चाहे वो कर सकती है। ज़िंदगी के कोई आसार नहीं होते। अंडा तोड़ें, अंडा खोलें, कहाँ ज़िंदगी के आसार होते हैं। और फिर अंडों की किस्में देखें, कितने छोटे छोटे चींटियाँ भी अंडे देती हैं, उनसे लेकर एक बहुत बड़े अंडे तक, शुतुरमुर्ग के अंडे तक, या शायद इससे भी कोई बड़ा हो, मछलियों के अंडे हो, सब के सब मेरे अल्लाह उससे इंसान उनकी नस्लें चला रही है। ये मेरा अल्लाह है जो ज़िंदा से मुर्दा को और मुर्दा से ज़िंदा को पैदा करता है। ज़ालिकुमुल्लाह, ये है तुम्हारा रब, ये है मार्फत तुम्हारे रब की, ये है तारफ़ तुम्हारे अल्लाह का।
یہ اللہ ہے، انسان کا مخلوق کا تو ساری چیز میں کوئی دخل ہی نہیں۔ اگر بیج نہ نکلے بندے کے پاس کوئی ایسا فارمولہ نہیں، کوئی ایسا طریقہ نہیں، کوئی ایسی مشین نہیں کہ وہ اس سے نکال سکے۔ انا توفقون، تو پھر یہ ساری چیزیں سمجھ کر بھی تم شرک میں مبتلا ہو رہے ہو، کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ شیطان تمہیں کہاں پھیر کے لے کے جا رہا ہے؟ اپنے اس رب سے جس کی قدرتیں تمہارے سامنے، جس کی مہربانیاں اور عنایات تمہارے اس وجود سے لے کر تیرے چاروں طرف بکھرا ہوا ہے اور یہ نشانیاں جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے، اس کے باوجود ساری باتیں سمجھ کے، آنکھوں سے دیکھ کے، عاجز ہو کے کہ یہ مخلوق نہیں کر سکتی، پھر اس رب سے پھر کے تم شرک کی طرف جا رہے ہو، شیطان کی باتیں مان رہے ہو۔ فالق الاسباح، صبح کو پھاڑنے والا بھی وہی ہے۔ فالق کو پھاڑنے والا، الاسباح صبح کے وقت، یعنی رات کو ختم کر کے دن کی روشنی کرنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ اگر نہ ہو سورج، نہ نکلے، دن کی روشنی نہ ہو، تو انسان سوچے کون ہے جو یہ روشنی کر سکتا ہے؟ کون سورج کو لا سکتا ہے؟ کون رات کو ختم کر سکتا ہے؟ کون دن کی ابتدا کر سکتا ہے؟ میرا اللہ، صبح کی روشنی دینے والا، رات کی تاریکی کو ختم کرنے والا میرا رب ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَاكِنًا، اور اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا باعث سکون۔ خود آپ دیکھیں رات کو کتنا سکون ہو جاتا ہے، انسان کبھی غور کرے، نکل کے دیکھے، چھت پہ چڑھ کے دیکھے، کسی میدان میں دیکھے، بالکل اتنا سکون ہو جاتا ہے کہ دن کو جو آوازیں سنائی نہیں دیتی، عام چھوٹی حشرات الارض کی ہوتی ہیں، انسان کو وہ بھی سنائی دیتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ رات کی نیند دیکھیں، پورے دن کی نیند اور رات کے کچھ گھنٹوں کی نیند، وہ زیادہ انسان فریش ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جَعَلَ اللَّيْلَ سَاكِنًا، رات کو ہم نے تمہارے لیے باعث سکون بنایا۔ ہر لحاظ سے انسان سکون حاصل کرتا ہے اس رات کے اندر، رات کے تاریکی کے اندر۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند اے انسان تیری خدمت کے لیے لگا دیے ہم نے، حسبانہ، حساب کتاب کے لیے۔ تم سورج سے بھی تاریخیں طے کرتے ہو، تم چاند سے بھی تاریخیں طے کرتے ہو، تم حج کے مہینے کو معین کرتے ہو، تم وقت کی ابتدا کرتے ہو، پھر پہلا دن کا وقت ہوتا ہے، پھر دوپہر آتی ہے، پھر شام کا وقت ہوتا ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، پھر رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو وقت کے لیے مقرر کیا، کوئی ان کی پوجا پرستش نہیں ہے۔ یہ انہی مشرکین کی طرف بات ہو رہی ہے کہ ان کا اللہ کی کام میں کوئی کردار نہیں ہے، یہ جتنے مرضی ہے بڑے ہو جائیں، جتنے مرضی ہے عظیم خدمت سر انجام دے رہے ہو انسان کے لیے اور اللہ کے حکم پہ چل رہے ہوں، یہ اپنے ایک مقرر وقت پہ چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ ان کو لپیٹ لیں گے، پھر یہ وقت ختم ہو جائے گا، پھر کوئی اور وقت اپنے رب کی قدرت سے کیسے شروع ہونا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ ایک دنیا الگ ہوگی، ایک جہان الگ ہوگا، ایک سلسلہ الگ ہوگا، ایک اللہ تعالیٰ کا نظام اور قدرت انسان کو ایک الگ دیکھنے کو ملے گی۔ تو سورج اور چاند پرستش کے لیے نہیں ہے، یہ انسان تیری خدمت کے لیے ہے، تیری خدمت میں جو لگے ہوئے ہیں تو ان کی پرستش پہ جا رہا ہے، اور جو وہ اللہ تعالیٰ جو تجھے سب کچھ دے رہا ہے اور ان اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو تیری خدمت پہ لگا دیا، یہ وہ اللہ تمہیں یاد نہیں آتا، یہ صرف حساب کتاب کے لیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ نہ یہ تیری قسمت پہ کوئی اثر ڈالتے ہیں، نہ تیرے دن پہ کوئی اثر ڈالتے ہیں، نہ رات پہ کوئی اثر ڈالتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں تو تیرے اعمال اثر ڈالتے ہیں، اور تیرے رب کا یقین جو ہے اس پہ اثر ڈالتے ہیں، وہ اثر ڈالتا ہے۔ ذالک تقدیر، یہ اندازے ہیں، ان سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ان کا غروب ہونا، یہ سب میرے رب نے مقرر کیا، اور جس راستے پہ انہوں نے چلنا ہے، جس راستے پہ چل کے انہوں نے جانا ہے، طلوع کے بعد، غروب کے بعد، جس نے راستوں کا، یہ میرے رب نے تعین کر دیا۔ آج دیکھیں ہم مسجدوں میں دیکھیں دائمی گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، یہ کیسے بنی ہیں؟ کیوں؟ سورج کا نکلنے کا، جیسے آج کا دن ہے، ہم 8 اگست کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس کلاس میں، جو نکلنے کا سورج کا ٹائم ہے اور جو اس کے غروب کا ٹائم ہے، یہ جب سے سورج بنا ہے یہی وقت ہے، اور جب سے تک سورج رہے گا اس کا یہی وقت رہے گا، اور جو اس کے نکلنے کی جگہ آج کی ہے ہمیشہ یہی جگہ رہے گی، اور جو غروب ہونے کی جگہ آج کی ہے ایسے ہی اگلے دن کی، اگلے دن کی، اگلے دن کی۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا اور اس نے اس کی یہ مستقل دائمی گھڑیاں بنا لی کہ سورج ایسے نکلتا ہے، اب نماز کے اوقات ایسے ہو جائیں گے، وہ سارے تعین ہو گئے۔ یہ میرے رب نے مقرر کیا، اور اس میں لمحوں کا فرق نہیں ہو سکتا، سیکنڈ تو بہت بڑی چیز ہے، اس سے کم کا بھی فرق نہیں ہو سکتا، میرے اللہ تعالیٰ نے ایسا مقرر کیا۔ العزیز العلیم، ہر چیز پہ غالب ہے، اپنی پوری مخلوق پہ، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، انسان ہو، زمین ہو، پوری کائنات پہ العزیز، سب پہ غالب ہے، سب پہ اس کا غلبہ ہے، سارے کے سارے اس کے دست قدرت میں، کوئی اس کے دست قدرت سے باہر نہیں ہے، سب جانتا ہے، سب کا خالق وہی ہے، سب کا مالک وہی ہے، سب کا مدبر وہی ہے۔ العلیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔
سب اس کو علم ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک بیج جب زمین میں جاتا ہے، میرے رب کی کتاب میں وہ لکھا ہوتا ہے کہ اس پودے نے کتنا بڑا ہونا ہے، کتنے پھل لگنے ہیں، کس کس پرندے نے کھانا ہے، کس کس انسان نے کھانا ہے، کون سی چیز ضائع ہوگی، کون سی چیز ادھر ہی رہ جائے گی، اور کون سی چیز انسان کے پاس جائے گی۔ اور دنیا کے کسی ملک میں بیٹھا ہوا آپ دیکھیں، آج تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، عام پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں، وہ امریکہ جو سب سے دور ہے ہمارے سے، وہ جو یورپ کے ملک ہیں، سعودی عرب، آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ میرے رب نے پہلے لکھ دیا ہے کہ یہ عام یہ چیز ادھر جائے گی، اور وہاں کی چیزیں یہاں آ رہی۔ لوگ جاتے ہیں کھجوریں، آب زمزم، کدھر کیا کیا چیزیں لے کے آتے ہیں، یہ میرے اللہ نے لکھ دی ہے۔ کھجور کہاں پہ پیدا ہوئی ہے، کون اس کو کھا رہا ہے، کس کی قسمت میں، جب لاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا، خود کھانی ہے، مہمان نے کھانی ہے، ضائع ہو جانی ہے، کسی چوہے نے کھا جانی ہے، یا کسی پرندے نے کھا جانی ہے۔ میرا اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور میرے اللہ کا یہ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رب کی صحیح معرفت نصیب فرمائے۔ جب رب کی معرفت مل جاتی ہے، قیامت پہ بھی یقین انسان کا پختہ ہو جاتا ہے، پھر انسان کا اپنے رب کی توحید پہ بھی یقین پختہ ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کو اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔